سے میں اپنے آفس سے جب وہاں گیا تو وہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا. ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کی کھوپڑی کے اوپر سے ٹرک کا ٹائر گزر چکا تھا, اس کا دماغ بھیجا باہر پڑا ہوا تھا. تو اگر ہم یہ گزشتہ 6 مہینوں کا ڈیٹا کلیکٹ کریں تو 20 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. تو ہماری ملاقات ہوئی سینیٹر مشتاق خان صاحب سے اور ہم نے اس مسئلے کو انشاءاللہ جو کمنگ سینٹ الیکشن ہے, سینٹ کا سیشن ہوگا, اس میں وہ اس پر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم ایک پٹیشن بھی دائر کریں گے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ NHA کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے. مالکان جو ہے وہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں, یا وہ خود پولیٹکس میں ہیں یا پولیٹیشینز پر بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں. تو جس ٹائم پہ فنڈز کی باری آتی ہے, چندے کی باری آتی ہے, تو وہ اعتماد کر کے آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں کہ مطلب ان کو یقین ہے کہ دیانتدار لوگوں کے پاس جا رہا ہے سب کچھ. تو وہی کام جس ٹائم پہ حکومت جب پاور دینے کی باری آتی ہے تو ووٹ دینے کے ٹائم پہ وہ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں. کہ یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا, بلکہ یہ سوال تو لوگوں سے بنتا ہے. ایک خدمت کا ریکارڈ رکھنے والا آدمی ہے جس کی خدمت کر رہا ہے, اس کو چھوڑ کر آپ ایسے بندے کو ووٹ دے دیتے ہیں جس نے خدمت کی نہ ہو تو کیوں؟ تو یہ سوال عوام سے بنتا ہے کہ گن پوائنٹ پر لوگوں سے موٹر سائیکل چھینے جا رہے ہیں, دن دہاڑے, رات کو نہیں, دن کے 2 بجے 3 بجے GT روڈ کے اوپر پبلک کے سامنے فائرنگ کرتے ہوئے. پولیس کی ناکامی ہے نا, بالکل ہے, یہ ان کی ملی بھگت ہے. پولیس کسی اور دھندے میں لگی ہوئی ہے, سیاسی پکڑ دھکڑ میں لگی ہوئی ہے. اور تو الحمدللہ ہم نے 2 چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا. ایک تو یہاں منشیات کا ہم نے ناطقہ بند کر دیا تھا, منشیات فروشوں کو کا گلا گھونٹ دیا تھا. الحمدللہ میں نے یہاں سے 3 یا 4 تھانے داروں کو معطل کروایا. یہاں کے DSP اور یہاں کے SHOs کو پنجاب اسمبلی میں حاضری لگوائی استحقاق کمیٹی میں. پولیس کی غنڈہ گردی بھی ہے, ان کے گھروں چھاپے ہی پڑ رہے ہیں, اور اب انہوں نے پھر پارٹیاں بھی چھوڑنی ہیں. کچھ چھوڑ چکے ہیں, کچھ نے ان فیوچر چھوڑنی ہے, اور کچھ کسی اور پارٹی میں جا بھی چکے ہیں, اور کچھ ابھی سوچ رہے ہیں کہاں جانا ہے. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ پولیس کی غنڈہ گردی کی جو حکومت کے طور پر ان کی پولیس کام کرتی ہے. اس کی ماں بہن بیٹی کو میری ماں بہن بیٹی کی طرف مقدس ہے. تو یہ سابق ملک تیمور مسعود کے گھر پر چھاپا پڑا اور وہاں پر انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی, تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. سیاسی کارکن کے لیے جیل وہ تو سسرال کا درجہ رکھتی ہے, اسے جیل سے گھبرانا نہیں چاہیے, بھاگنا نہیں چاہیے. دیکھیں 3 دفعہ گرفتار ہوا. اچھا, 2 دفعہ میرے ساتھ میرے والد صاحب گرفتار ہوئے. ایک دفعہ وہ میرے ساتھ ڈیالہ جیل میں رہے, ایک دفعہ وہ میاں والی جیل میں تھے. اس ٹائم پہ MP کیا پرویز مشرف کا دور تھا, ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا. الحمدللہ پرویز مشرف نہیں ہے, اللہ نے ہمیں استقامت دی ہے. تھا کہ عمران خان کا نظریہ ٹھیک ہے, تو یہ موقع ہے اسے ثابت کرنے کا. ڈٹ کے کھڑے رہتے آپ. اگر اس موقع پر آپ ثابت قدم رہیں گے تو آپ سچے تھے, اس لگا دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیتنے کے لیے اس کے پاس آئے تھے, آپ فیم کے لیے اس کے پاس آئے تھے, آپ اس نظریے پر ایمان اور اعتقاد نہیں تھا. یہ لوٹے جنہیں ہم کہتے ہیں, اور وہ کل کو جماعت اسلامی سے آپ ہی پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ سے ٹکٹ مانگتے ہیں, یا آپ کی جماعت کا کیا رد عمل ہوگا؟ کہ کوئی شخص آئے اور کہے یہ 4 ٹکٹس میرے ہیں, بس میں الیکشن لڑوں گا, ایسا تو نہیں ہوتا. مثلا میں جماعت اسلامی میں الیکشن لڑوں تو میں اس کا اختیار نہیں رکھتا. اچھا, آپ خود سے الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ میرے تو ورکرز نہیں, میرے تو پیچھے جو کارکنان ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. 2 نہیں 3 4 پارٹیز بتا چکے ہیں, اس کے اگر وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں نہیں, مثلا اگر وہ آئیں گے جماعت اسلامی میں تو جماعت کے دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ٹکٹ مل جائے گا یا انہیں جماعت اسلامی آگے لے آئے گی, تو ایسا تو نہیں ہوگا. تو جماعت اسلامی پہ بھی اتار چڑھا ہوا ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ جماعت اسلامی پر زوال نہیں آیا. کچھ ہماری غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, کچھ ہماری سیاسی پالیسیاں بھی ہو سکتی ہیں. کہ ہم نے پنجاب کے اندر جو اسلامی جمہوری اتحاد بنایا اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا, اس نے ہمیں بڑا ڈیمیج کیا. حاجی صاحب کے دور سے پہلے شاید جماعت نے 1 دفعہ الیکشن لڑا ہے ترازو کے نشان پہ, اور اس کے بعد دوسرا الیکشن شاید منور صاحب کے دور میں لڑا ہے. بیچ میں جماعت نے اپنے نشان پہ الیکشن کو نہیں لڑا, اپنے نشان اور اپنی اس پہ الیکشن لڑے گی. نیچے آیا تھا جماعت کا, اس میں یہ جو جماعت کے اتحادی سیاست تھی, اس کا بہت بڑا یہ فیکٹر تھا. ایک جو جماعت اسلامی کا ووٹر تھا, میں کہہ چکا ہوں, وہ بنیادی طور پر اسلام پسند ہے, وہ پاکستان ہے. وہ ووٹر مسلم لیگ کی طرف چلا گیا. مسلم لیگ کی طرف چلا گیا. کراچی میں ایک اپنا جس کہتے ہیں دوبارہ ریوائیو کیا جماعت نے, وہاں پہ بھی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو ہی گئی ہے, جو ماضی میں ہوتا آ رہا ہے. 173 ایک طرف ہوں, 173 جیت جائیں اور 193 ہار جائیں. پتہ ہے کیا ڈرامہ کیا ہے؟ حلف اٹھانے سے ایک دن پہلے
بیک ڈیٹ میں پرانی تاریخوں میں ایڈمنسٹریشن جو بلدیہ کا ایڈمنسٹریٹر تھا اس کے ہاتھوں بجٹ منظور کرایا، اس لیے کہ یہ بجٹ منظور نہیں کرا سکتے. اور اسلامی والے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جو حمایتی چیئرمین تھے ان کو لانے میں ناکام رہی ہے، ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے. اور انٹرم سیٹ اپ آیا، نگران حکومت بنی، جھاگ کی طرف بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، ہمارا ہی آنا ہے. تو ان فیوچر جنرل الیکشنز میں کیا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوتا ہے آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے پری الیکشن. پری الیکشن ہمارا اتحاد کسی سے نہیں ہوگا، ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. یہ جو آج کل پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے دھڑے بہت مضبوط ہیں، مگر ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ الیکٹیبلز یا یہ جو 20-22 لوگ ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے، یہ بڑا اہم رول پلے کریں گے آئندہ کے منظرنامے میں اور آئندہ کی حکومت میں. یہ سوال ہمارے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہو چکا ہے. جو پچھلے گیسٹ آئے تھے انہوں نے اسی چیز سے ڈس ایگری کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں لا سکتی. انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ اسلامی پارٹیز جب بھی آئیں گی انہیں اتحاد کر کے آنا پڑے گا، اور اس صورت میں جو دوسری پارٹیز ہیں وہ تو چاہتی نہیں ہیں، اور اسلامک پارٹیز ہیں وہ پھر ناکام رہ جائیں اسلامی نظام لانے. میکسیمم قوانین وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں. PDM کی حکومت ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور ڈومیننٹ پوزیشن پر ہیں. اگر یہ چاہیں اس ملک میں اسلامی نظام لا سکتے ہیں. جماعت اسلامی کے پاس مرکزی حکومت جس دن آ جائے گی انشاءاللہ 6 مہینے بعد آپ ہم سے رپورٹ لیجیے گا. یہاں پر امن و امان آ جائے، جب یہاں معاشی ترقی ہونے لگ جائے، پھر جب ہم انہیں بلائیں گے کہ آؤ اسلام کے قوانین کی طرف، تو لوگ دوڑ دوڑ کر آئیں گے. کسی کا یہ خیال ہے کہ جبر کے نتیجے میں آئے گا، مار پیٹ کے نتیجے میں آئے گا، ہم لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اور جیل میں ڈال کر نماز پڑھائیں گے، تو نہیں. کبھی میری البتہ صوبائی حکومت میں رہی ہے، 2 دفعہ رہی، KPK میں بھی رہی ہے. تو جماعت نے وہاں پہ کیا کام کیے ہیں ایسے کچھ بتائیں کہ لوگ آپ کو، مطلب ان لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا. 100 مزید ڈگری کالجز کا اضافہ کیا. 14 اضلاع ایسے ہیں جن یونیورسٹی بنائی، ویمن میڈیکل کالج بنایا، خیبر بینک کی اسلامی برانچیں قائم کی، خیبر بینک میں اسلامک بینکنگ کا آغاز کیا سود کے بغیر. بلا سود میں کیا، یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہاں پرویز الہی صاحب تشریف لائے تھے، CB گراؤنڈ میں ان کا جلسہ ہوا تھا. پرویز الہی کا وہ تھا ملک تیمور مسعود میں کینڈیڈیٹ تھا. پر جتنا دیہاتی بلڈ تھا، سکھو، میسیاں، لوسر، یہاں منشیات کے ڈیرے، میں نے ان کے خلاف جناب وزیر قانون سے، یعنی ہوم منسٹر سے، چیف منسٹر پرویز الہی سے میں ملا، اس کو باقاعدہ لکھوایا یہ ایریاز. ایک آدمی آیا مجھے کہتا ہے آپ میرے خلاف اسمبلی میں بہت بولتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں اور فلاں جگہ سے ہوں. میں نے کہا اوہ اچھا. میں نے سوال لکھا تھا اسمبلی میں کہ فلاں جگہ کا فلاں آدمی وہ مرغ لڑاتا ہے اور اس پہ جوا کھیلتا ہے. کوئی دعویٰ کرنے والی بات نہیں ہے، ساری چیزیں اسمبلی کے ریکارڈ پر ہیں. میں نے جتنے بل پیش کیے، میں نے جتنی سوالات اٹھائے، جتنی قراردادیں، جتنی، کوئی اسمبلی کا اجلاس ایسا نہیں ہے جس میں میرے سوال نہ ہو، جس میں میری ایڈجسٹمنٹ موشن نہ ہو، جس میں میری کوئی قرارداد نہ ہو، جس میں میرا کوئی بل نہ ہو. بہت زیادہ روڑے اٹکائے جاتے تھے، مجھے 1 پیسے گرانٹ نہیں دی گئی، لیکن مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی. ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ نے جب گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا تھا تو ایک مخالف تھے، انہوں نے بڑا پریشر ڈالا تھا آپ کو، اور انہوں نے اس چیز کا کہا تھا کہ میں یہ نہیں بننے، یہاں سے پائپ لائن کا منصوبہ نہیں ہونے دوں گا. تو تختی کے اوپر تھا، آپ نے کہا تھا تختی آپ لگا لیں، اس کو آپ چلیں. نہیں ایسا ہی تھا، بیج ہم ڈالیں اور رکھوالی ہم کریں اور کاٹ کر لے جائے وقاص، یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ایک میں نام بھول گیا اس کا، ایک آدمی تھا، اس نے کتے رکھے ہوئے تھے. اچھا. اور چودھری ایریا کے گراؤنڈ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو اس کے کتا کہیں سے آ گیا اور اس نے ایک بچے کو بہت شدید کاٹا. والوں نے اس کو ایسا کیا کہ ایک ہتھکڑی ادھر لگائی، ایک اس کی ٹانگ میں لگائی، اور کتے کی طرف سے اپنے علاقے سے پھر وہ لے کر گئے. میں روڈوں پر چلتا ہوا نظر آؤں گا، اور الحمدللہ اسی طرح روڈ پر لوگوں سے چلتے پھرتے ملاقات کرتا تھا. میں نے پنجاب اسمبلی میں یہ بل پیش کر دیا کہ جو MPs کو VIP اسٹیٹس حاصل ہے یہ ختم کر دیا گیا. تو یہ کیا پوری کے پورے ایوان اس کے خلاف تھا، بلکہ سارے میرے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. میں ایک دفعہ عمرے پہ جا رہا تھا، تو جو کاؤنٹر پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی،
اس سے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں اسی طرح MP ہوں. اس نے کہا آپ تو VIP لاؤنج سے جائیں نا, آپ یہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جہاں جا رہا ہوں وہاں تو سب ایک ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی جماعت اسلامی آنے والے وقتوں میں ایک ڈیسائسو رول پلے کرے گی پاکستان کی سیاست میں انشاءاللہ. ڈاکٹر عافیہ کیس دراصل ہے کیا تھا, اس کے جو حقائق ہیں کچھ ایک شارٹ اگر آپ ہمیں بتا سکیں ہماری آڈینس کو. ڈاکٹر عافیہ بنیادی طور پر پاکستان کی بیٹی ہے. 2003 میں مارچ 2003 میں ان کو شک کی بنیاد پر اغوا کر لیا گیا یا غائب کر دیا گیا مسنگ پرسنز میں. وہ ڈرامہ یہ رچایا گیا کہ غزنی کے گورنر کے جو محل ہے اس کے ساتھ یہ پکڑی گئیں اور ان کے پاس کچھ نقشے تھے اور کچھ کیمیکلز تھے. کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ امریکن جوڈیشل سسٹم پر ایک دھبا ہے جو انہوں نے خود اپنے منہ پر کالک میں لیے. صریحاً ظلم ہے. ڈاکٹر مشتاق خان صاحب نے سینٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا, پھر فارن افیئرس کے ساتھ اٹھایا, پھر ان کی بہن کے ساتھ مل کر فارن افیئرس کے ذریعے ان کی وہاں ملاقات کا بندوبست کیا. اور یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اور ڈیولپمنٹ ہے کہ خود امریکی معاشرے میں ان کے لیے آواز اٹھنی شروع ہو گئی. کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے بھی, ان جب افغانستان میں طالبان امریکی قیدیوں کا تبادلہ کر رہے تھے تو اگر پاکستان چاہتا تو ان کے نتیجے میں 2014 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان آ سکتے تھے. بے شک کسی کو بھی ووٹ دیں, آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں, آپ مسلم لیگ کو ووٹ دیں, آپ PTI کو ووٹ دیں, لیکن ووٹ سے پہلے پوچھیں تو صحیح کہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے تمہارے پاس کیا ایجنڈا ہے. کہ امپلیمنٹیشن تو وہ کرے گا جو سود کو ذہنی طور پر حرام سمجھے گا, لیکن جو یہ سمجھے کہ سود کے بغیر سسٹم ہی نہیں چلتا. 0% ریشو ہے, یعنی سود نہیں دیتا. اسی طرح جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان میں 1.5 ہے, اسی طرح جو یورپین کنٹریز ہیں 2.5. اس طرح پاکستان میں 22% ہے. یہ کھلم کھلا دعوت دے رہے اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کی.